بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک بہت ہی خاص حکمت عملی اور تدبیر کے ذریعے اپنے سب بھائیوں کے دونوں جہان سنوار دیے اور 40 سالہ جدائی کی تڑپ کے باوجود اپنا مشن مکمل ہونے تک والد سے ملاقات نہیں کی۔ آج کی قسط میں ہم ایک بہت ہی اہم پوائنٹ دیکھیں گے جس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود ہی اپنی بڑی بڑی خواہشات کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور یہی غلطی یعقوب علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر تھے، مگر یوسف علیہ السلام کو اس کا ادراک پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ یوسف کا روحانی مقام اپنے والد سے ایک درجہ اوپر تھا۔ اب یہ بہت ہی غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو چوری کے بہانے سے اپنے پاس روکا تھا، تو بھائیوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے والد جو کہ 40 سال سے یوسف کی جدائی میں رو رو کر اپنی نظر ضائع کر چکے ہیں، اب بنیامین کی جدائی سے زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے۔ مگر یوسف نے بنیامین کو اس بات کی گہرائی میں چھپی مصلحت اور کامیابی کے راز کو سمجھایا۔ یہاں اب یہ غور سے دیکھنے والی بات ہے کہ بالکل ایسی ہی غلطیاں ہم سے بھی کب اور کیسے ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنی خواہشات کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر کام الٹا کیوں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک ایک لفظ آخر تک، تبھی بات پوری سمجھ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی بہت ساری الجھی ہوئی چیزیں خود ہی بخود سلجھنے لگیں گی۔ جب بنیامین نے یوسف کو بتایا کہ بابا اس سے بچھڑنے کے بعد آج تک مسلسل رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی جا چکی ہے، اور آپ کے بعد مجھ سے ایسے جڑے ہیں کہ مجھ میں آپ کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کی خوشبو مجھ سے محسوس کرتے ہیں، اور ایک دن کے لیے بھی مجھے خود سے دور نہیں کرتے، یہ سب سن کر یوسف چونکے اور فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئے کہ اچھا یہی وجہ تھی کہ مجھے خدا نے بابا سے دور رہنے کا کہا، جبکہ طاقت اور مصر کی وزارت بھی ان کے پاس تھی۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کو بھی یہ راز سمجھاتے ہوئے بتایا کہ تمہیں ہمارے پردادا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی تو یاد ہے نا؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے لاڈلے جوان بیٹے کی محبت کی پرواہ کیے بغیر ان پر چھری چلا دی تھی، تو اللہ نے ان کی یہ قربانی قبول کر کے انہیں ان کا بیٹا واپس لوٹا دیا تھا، مگر ہمارے بابا نے ایسا نہیں کیا، اور پوری زندگی نہ صرف میرے لیے روتے رہے بلکہ میرے بعد تم میں مجھے ڈھونڈنے لگے۔ اگر بابا بھی اللہ کی رضا سمجھ کر ہم دونوں اسماعیلوں کی قربانی دے کر صبر کر لیں گے تو ہی اللہ انہیں ان کے بیٹے لوٹائیں گے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے بڑھ کر ہو، لہٰذا تمہارا میرے پاس رکنا بہت ضروری ہے، اس طرح بابا ہمیں واپس پا سکتے ہیں۔ دوسری طرف بنیامین کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام مزید نڈھال تھے، آنکھیں بالکل رو رو کر سفید ہو چکی تھیں کہ فرشتہ وحی نے آ کر جو گفتگو کی اس کا ہر جملہ انتہائی خوبصورت، گہرا، اہم اور پرمعنی ہے، اور ہر کسی کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اسے ضرور غور سے سنیں، کیونکہ اس گفتگو کے اندر بہت سارے مسائل کے حل ہیں۔ یعقوب نبی ہمیشہ کی طرح اندھیری کوٹری میں رو رہے تھے کہ فرشتہ وحی حاضر ہوا، تو وہ فرشتے سے بھی فریاد کرنے لگے اپنے دکھ کی۔ فرشتے نے سوال کیا کہ یوسف کو کس نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا، اور پھر سوال کیا کہ آپ کے یوسف کے علاوہ کتنے بچے ہیں؟ یعقوب نبی بولے کہ خداوند یکتا نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا، اور یوسف کے علاوہ بیٹی کو ملا کر 12 اور بچے ہیں۔ فرشتہ بولا، جس کو خدا نے 12 جانشین دیے ہوں، وہ صرف کسی ایک کے لیے یوں بے قرار ہوتا ہے کیا؟ یعقوب نبی بولے، یوسف بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرشتہ بولا، بے مثل تو صرف خداوند یکتا کی ذات ہے۔ یعقوب نبی بولے، یوسف آئینہ خدا نما ہے، اسے دیکھتا تھا تو گویا جلوہ جمال خدا
اور مظہر تجلی خالق کو دیکھتا تھا۔ میں اپنا آئینہ خدا نما گم کر بیٹھا ہوں۔ فرشتے نے انتہائی خوبصورت جواب دیا کہ تمام کائنات جلوہ جمال خداوند یکتا اور تجلی خدا کا مظہر ہے، اپنے آس پاس دیکھو تو صحیح۔ یعقوب نبی پھر بولے کہ تمام موجودات ولی خدا نہیں ہیں، یوسف ولی خدا تھا اور میں اپنا آئینہ خدا نما گم کر بیٹھا ہوں جو مجھ پر حق ولایت رکھتا تھا۔ فرشتے نے آخری جملہ بول کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ بولا، تمہارے پاس ایک دل ہے اور ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتیں۔ یہ جواب سنتے ہی گویا یعقوب نبی گہری نیند سے جاگے اور رونے، پچھتانے اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگے کہ میں تو یوسف کو حد سے زیادہ چاہنے لگا تھا، مگر وہ خدا کا شریک تو نہیں ہے، پرستش کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ جانتے ہو تمہارے بزرگ ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل کب لوٹایا تھا؟ یعقوب نبی بولے، جب اللہ نے بھیڑ کو بھیج دیا تھا تب۔ فرشتہ بولا، نہیں، اللہ نے اسماعیل کو تب واپس لوٹایا تھا جب ابراہیم نے اللہ کی رضا پر اپنے جوان بیٹے پر چھری چلا دی تھی، یہ جانے بغیر کہ چھری کے نیچے بھیڑ ہے یا بیٹا۔ فرشتے کا یہ جواب سننے کے بعد تو یعقوب نبی مزید شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ کیوں ساری زندگی روتے رہے اور بیٹے کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا سمجھ کر دونوں بیٹوں کی قربانی نہیں دی تھی۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ آج سے میں دونوں بیٹوں سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے میرے لیے خداوند یکتا ہی کافی ہیں۔ آخر میں فرشتہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ شاید یہ اختتام ہجر و فراق ہو اور آغاز وصل ہو۔ یعقوب نبی اللہ کے آگے گر کر معافی مانگنے لگے، رونے لگے اور بولے کہ آج کے بعد ہر بات، ہر شکایت صرف تجھ سے کروں گا، میرے لیے تو ہی یوسف ہے، تیرے بغیر یوسف کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اس طرح جب وہ اللہ سے مکمل طور پر جڑ گئے تو ان کا رویہ بھی حیرت انگیز طور پر بدلا اور ان کی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، اور وہ اندھیری کوٹری سے باہر نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اور پھر 40 سال بعد انہوں نے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کیا باتیں کی اور کس طرح حالات تیزی سے بدلنا شروع ہوئے، یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔